عزیز اہل وطن، آج کی دنیا میں ایک ملک میں پیدا ہونے والا بحران چند ہی دنوں میں دوسرے ممالک میں پھیل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جو چند روز پہلے تقریباً $60 فی بیرل تھی، وہ اچانک بڑھ کر $100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگر حالات خدا نہ خواستہ یوں ہی بگڑتے رہے تو یہ قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہماری معیشت زراعت، صنعتوں، ٹرانسپورٹیشن اور روزمرہ کی زندگی کا زیادہ انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس کی فراہمی پر ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے معیشت کے استحکام کے لیے نہایت اہم اور مشکل فیصلے کیے۔ ایسے انتظامی اور معاشی فیصلے جو ہرگز آسان نہیں تھے۔ ہم نے مالیاتی نظم و ضبط کو بہتر بنایا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرائیں تاکہ پاکستان کو درپیش توانائی بحران کو کم کیا جا سکے۔ تاہم ہمیں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب دنیا میں کشیدگی بڑھتی ہے یا خطے میں جنگ جنم لیتی ہے تو اس کے منفی اثرات براہ راست توانائی کی قیمتوں پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح کے مشکل حالات آج ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر پیدا ہو چکے ہیں، جس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان مشکل ترین عالمی حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت کو مستحکم رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، حکومت کو حالیہ دنوں میں تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ کرنا پڑا، وہ بلا شبہ ایک انتہائی مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا، جس کی منظوری دیتے ہوئے میرے دل اور دماغ ایک کشمکش سے گزرے۔ دماغ کہتا تھا قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، مگر دل کہتا تھا کہیں غریب نہ پھنس جائے۔ مجھے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں موجودہ اضافے سے کہیں زیادہ اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس شدید مشکل میں سے ہم نے کوشش کر کے درمیانی راستہ نکالا تاکہ آپ پر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان کو کس قدر مشکل معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خطرات کا سامنا تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں ہم نے سیاسی فائدے کو پس پش ڈال کر ریاست اور معیشت کے مفاد کو، آپ کے مفاد کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکل فیصلوں میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور صبر اور حوصلے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی، پالیسی ریٹ تقریباً نصف ہو چکا ہے، روپے کی قدر الحمدللہ مستحکم ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی محنت سے، بڑی ارک ریزی سے کمی لائی گئی ہے۔ یہ کامیابی کسی فرد واحد کی نہیں، بلکہ اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے پوری قوم کی دعاؤں اور مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے تحت میں آپ کو آج ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ پر بوجھ
کم سے کم ڈالا جائے۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ جب گھر کے بزرگوں کی دوائی کے لیے پیسے کم پڑ جائیں یا بچوں کی تعلیمی اخراجات کی فکر دل پر بوجھ بن جائے تو ایک باپ، ایک ماں اور بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔